سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری. ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا پڑا، پوری سورت اتاری ہے، وہ سینکڑوں آیات اتاری. چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے. میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں. میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا. میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں. اللہ ان کی قبر روشن کرے. خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات. اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جہاد کا سفر، کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا. اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو. سب نے سواریاں کس لی، سامان کس لیا، یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی. ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے. میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو. اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے. جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی. تو اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں. کچھ دن چھپ گیا، ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. ایک لفظ نہیں فرمایا. سارے قافلے نے قیام کیا. عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا. عشاء مغرب عشاء پڑی اکٹھی تو پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی ہے، ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں تو وضو کی میں کرنا ہے. اب ابو بکر کو غصہ چڑھا. ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اما جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں. غصے میں باہر چلے گئے. آپ کی آنکھ کھلی فجر پر. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے.